اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 ہیں۔ سب سے پہلے تو ان آیات کریمہ کے ترجمے کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ بس ان دونوں کو شیطان نے ڈگمگایا اور نکالا ان نعمتوں سے جس میں وہ موجود تھے، جن نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ تم اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے اللہ تبارک و تعالی سے چند کلمات جو توبہ کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی تفسیر یوں مختصر بھی ہوگی، لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں۔ گزشتہ پیر کو آپ حضرات نے سن لیا اور ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ ملائکہ کرام علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ اب وہ سجدہ کی کیفیت کیا تھی، وہ کیا باتیں تھیں، وہ گزشتہ آپ حضرات کو سن چکے ہیں۔ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے لیے فیصلہ یہ فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی یہ دونوں تم جنت میں رہنا، جنت میں تم کو جہاں سے کھانا ہو، جہاں سے پینا ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر تینوں طرح کے انسان پیدا فرمائے ہیں۔ ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں جیسے میں اور آپ، ایسے بھی ہے جن کو ایسا بھی کوئی انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور ایسا بھی انسان موجود ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں کی بھی پیدا فرمایا ہے۔ جیسے بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، تو ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان کا بھی جو واقعہ ہے جب آئے گا آگے بڑا زبردست واقعہ ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تو ایسا ہے نا کہ اگر انسان نرم دل کا ہو تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ کن ادوار سے اور کن اوقات سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو گزارا ہے، اور سورہ مریم کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا ہے وہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر ماں کے پیدا فرمایا حضرت حوا کو۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، لیکن ان کو دل بہلانے والے کسی شخص کی ضرورت تھی کہ اکیلا بندہ کیا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کے دل کو سکون دے سکے، راحت دے سکے، اس کو اندر سے ایک ٹھنڈک محسوس ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، جو کہ بغیر ماں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، جیسے عام طور پر دنیا کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون ہے اور وہ اس طریقے سے میرے سراہنے یعنی سر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے برجستہ جواب دیا کہ یہ حوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ یہ آپ کے سکون کے لیے پیدا کی گئی، آپ کے دل کو راحت پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ بتایا کہ ان کا نام حوا ہے۔ فرمایا کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندہ انسان سے ان کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں بتایا گیا کہ حضرت حوا کی جو پیدائش ہوئی ہے، ان کی بیوی کی جو پیدائش ہوئی ہے، وہ ان کے دل کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل جو میاں بیوی جو ہم شادیاں کرتے ہیں، اس شادی کا جو خاص مقصد ہوتا ہے، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ انسان راحت اور آرام اور سکون کی زندگی گزار سکے اور بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے کے اوپر غور کرنا۔ جن لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے بد نظری کی، جیسا کہ میرا اور آپ کا اکثر یہ حال ہے کہ ہم بد نظری کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے رہتے ہیں۔ جب بد نظری کی بہت زیادہ بندے کو عادت پڑ جاتی ہے اور بندہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اگر گھر میں اگر حور جیسی بھی بیوی ہوگی نا تو اس کو چڑیل نظر آتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، گھر میں کالی کلوٹی بھی بیوی ہوگی، خدا کی قسم بندے کو وہ حور نظر آتی ہے۔ اس جملے کے اوپر آپ غور کرنا۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو باہر کی بازار کے اندر اتنا گندا کر لیا کہ ہمیں گھر کے اندر جو خود کی بیوی ہوتی ہے نا وہ پسند نہیں آتی۔ جب پسند نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ خوشی سے بات تو کرے گا نہیں، پھر بندہ غصہ کرے گا، پھر بندہ ظلم کرے گا، پھر بندہ اپنی بیوی کو پیٹے گا، اپنی بیوی کو مارے گا، اپنے بچوں کو مارے گا۔ ایک بد نظری کا گناہ انسان کو ظلم تک پہنچا دیتا ہے۔ بد نظری کرنا خود ظلم تو ہے ہی، لیکن وہ ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس کے بعد اس کی گنجائش یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندے کو معافی اس وقت ملتی ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے بن جاتا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، میری طرف دیکھیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم اور تمہاری بیوی یہ جنت میں رہو، ولا تقرب، اور تم کو جنت میں سے جہاں سے چاہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جو تم کو موج مستی کرنی ہے کر لینے کی، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور کس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ مفسرین نے یہاں پر بہت ساری باتیں لکھی ہے، میں سب کا خلاصہ پیش کر لیتا ہوں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ جون سا بھی درخت ہو، بس ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ جب قرآن کریم نے کھل کر اس بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ کون سا درخت تھا تو ہم پھر کیوں بیان کریں؟ اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ، اور اگر تم دونوں وہاں پر چلے گئے تو تم دونوں ظالمین میں سے بن جاؤ گے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ تم کو اس درخت سے کھانا نہیں ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولا تقربا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت جانا۔ یہ اسی طریقے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یقیناً احکام فرماتے، بیان فرماتے کہ زنا مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، لیکن ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زنا سے روکنا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اسباب بھی اختیار مت کرنا، وہ راستہ بھی اختیار مت کرنا جو تم کو زنا تک پہنچا دے۔ زنا تو بہت بات کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیان فرما دیا کہ تم کو اس درخت سے کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ بندہ قریب جاتا ہے تو پھر بندہ پھسل جاتا ہے اور اس سے پھر وہ کھا لیتا ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی ایک عقیدے کی وضاحت کر لوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا گیا، اور ان سے کچھ بھول اور کچھ خطا وغیرہ جو ہوئی ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور جب ان سے جب خطا ہو گئی، جب کوئی بھول ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو متنبہ بھی کیا ہے، ان کو ڈانٹا بھی ہے، اور ان کو پھر سمجھ میں بھی آ گیا کہ نہیں، ہم سے خطا ہوئی، ہم سے بھول ہوئی ہے۔ یہ جب واقعات قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پیش آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جس لفظ کا ذکر کیا ہے وہ نافرمانی کا کیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ہونے نہیں دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے الفاظ کیوں بیان فرمائے ہیں کہ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا۔ اب ذرا میں اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر لیا تھا کہ تم کو اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں تک پہنچے کیسے؟ اس پر ایک واقعہ سن لیں۔ چونکہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا، شیطان نے ورگلایا تھا کہ تم کھا لو۔ اس پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جنت میں پہنچا کیسے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر بھگا دیا تھا کہ تو یہاں سے نکل جا، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچا؟ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، میں سب کا خلاصہ پیش کر لیتا ہوں۔ الدر المنصور کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ اصل میں جو شیطان ہے نا وہ ایک جنات ہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ سرکش ہے، اس لیے ہم اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی شکلوں کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی الگ الگ شکلیں بنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے وہ کسی شکل کے اندر چلا گیا ہو، بلکہ تاریخی روایتیں ہیں، اب یہ بہت زیادہ سچی بھی نہیں کہہ سکتے، بہت زیادہ جھوٹی بھی نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایت ہو۔ اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس کو سچ بھی نہیں کہتے، جھوٹ بھی نہیں کہتے، جو بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پر جو لکھی ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ شیطان آیا جانوروں کے پاس، بہت سارے جانور تھے، اور اس نے کہا کہ تم مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، مجھے جنت میں جانا ہے، تم مجھے وہاں پر پہنچا دو۔ تو تمام جانوروں نے کھلے طور پر منع کر لیا، ہم تجھے نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ہم تجھے کیسے پہنچا دے؟ وہ آیا سانپ کے پاس، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو سانپ ہوتا تھا جنت میں، جس وقت جو سانپ کی جو شکل تھی وہ بہت خوبصورت تھی، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ کے مانند ایک جانور تھا، اس کے پاؤں بھی تھے۔ تو اس نے کہا کہ تو ایک کام کر، تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا دے، پھر میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ انسان تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، انسان ہمیشہ تجھ سے دور بھاگیں گے، یہ میرا تیرے سے وعدہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے کو کیسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے جاؤں؟ تو شیطان نے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں بٹھا لے۔ چنانچہ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ کے اندر بٹھا دیا، اور بٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام تک چھوڑ دیا۔ اور شیطان نے جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے جو بات کی ہے وہ سانپ کے منہ کے اندر رہتے ہوئے بات کی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔
دوسری روایت یہ ہے جو معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان کو ورگلانے کے لیے پاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو وسوسے بھی ڈالتا ہے. جیسے مجھے اور آپ کو شیطان نظر نہیں آتا ہے لیکن ہم سے گناہ کرواتا ہے، ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان اس طریقے سے بھی کرتا ہے. تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام تک سانپ نے پہنچا دیا اور اس نے بات کی. اس نے بات کیا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم اس درخت کو کھا لو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے منع کیا ہے. اچھی طریقے سے سننا. تو حضرت آدم نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں، اللہ نے منع کیا ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شروع میں منع کیا تھا، تب آپ نئے تھے جنت میں. اب آپ جنت میں رہتے ہو گئے ہو، اچھی خاصی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اب آپ جنت کی آب و ہوا کی بالکل موافق ہو گئے ہو، اس لیے اگر آپ کھاؤں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ایک تو اس طریقے سے ورگلایا. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہمیشہ اس جنت میں رکھیں گے. اور وہ قسم کھانے لگا، اور اس قسم کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 8 غالباً سورۃ الاعراف میں کیا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو قسمیں دی، قسم کھا کر کہا کہ میں قسم دیتا ہوں تم کھا لو اس کو. حضرت آدم علیہ السلام تو پھر بھی منع کر رہے تھے، لیکن ہماری اماں جان حضرت اماں حوا علیہ السلام جو تھی نا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ کھا لو نا، وہ ہمارا مسلم بن کر آیا ہے، ہمارا خیرخواہ بن کر آیا ہے. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، فوراً ان کے بدن سے جو کپڑے تھے وہ کپڑے اترنا شروع ہو گئے، اور وہ الگ الگ جو پتے تھے جنت کے اس سے اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کیا. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تو بھاگنے لگے، ایک درخت نے اوپر سے پکڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ آدم تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں بھاگ نہیں رہا ہوں بلکہ مجھے شرم آ رہی ہے. یہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا کہ کس طریقے سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا. اب انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، پھر ان سے نافرمانی کیسے ہو گئی؟ یہ علمی بات ہے لیکن میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی خطا ہو گئی. اجتہادی خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ درخت ہے اور یہ مثال کے طور پر گیہوں کا درخت ہے، اس کو نہیں کھانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام یوں سمجھے کہ یہ جو پراپر درخت ہے اس کو نہیں کھانا ہے، بلکہ اس کو تو کھانا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس جیسے جو دوسرے گیہوں کے درخت ہو یا زیتون کے درخت ہو یا انجیر کے درخت ہو یا انگور کے درخت ہو، اس سے اگر میں کھاؤں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آدم تم کو اس جنس کے جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں میں سے کسی بھی درخت سے تم کو کھانا نہیں ہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اس درخت سے نہیں کھانا ہے، اس جیسے جو دوسرے درخت ہے ان سے اگر میں کھاؤں تو کوئی کھانے میں حرج نہیں ہے، اور اس طریقے سے خطا ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تنبیہ بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے. اگر ہمارا کوئی بہت قریب بندہ ہوتا ہے، اگر اس کی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نے گناہ کیا ہے. حالانکہ گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس نے چھوٹی سی غلطی کی ہوتی ہے، اس نے بھول کی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے، بہت بلند ہے. بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ بھی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں. بہت اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کی چھوٹی بھی غلطی کو اس طریقے سے جانے دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی غلطی کو گناہ سے تعبیر فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے گناہ کا لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا. یہ علمی بات تھی لیکن میں نے اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم کو اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور اگر تم دونوں چلے گئے تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤں گے. شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا. میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے ڈگمگایا. اور جن نعمتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تھے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اور ہم نے کہا کہ تم اترو یہاں سے،
تم کو اب دنیا میں جانا ہے اور تمہارے بعض کے دشمن رہیں گے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کس طریقے سے الفاظ استعمال فرمایا. یہ پہلی سزا کیا ملی کہ تم کو جنت سے نکالا گیا. دوسری سزا کیا ملی کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ کون آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سانپ جس نے اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان کو پہنچا دیا تو سانپ اور انسانوں کی آپس میں دشمنیاں رہے گی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اچھا سانپ کو سزا کیا ملی پتہ ہے؟ سانپ نے جب اس طریقے سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو یوں فرمایا کہ اب میں تجھے ایک سزا دیتا ہوں، اور وہ سزا یہ ہے کہ تو خوبصورت جانور تھا اب تو بدصورت جانور بن جائے گا. اب ہم تیری ٹانگوں کو کاٹ دیتے ہیں، تیری ٹانگوں کو ختم کر دیتے ہیں، اب تجھے قیامت تک اسی طریقے سے اپنے پیٹ کے بل رگڑ کر چلنا پڑے گا. اس لیے ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں سانپ پاؤں کے بغیر چلتا ہے، اسی گناہ کی سزا ہے. ایک تاریخی بات ہے، اور تاریخی بات کے بارے میں نے بتا دیا کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپس میں دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرے گی. ایک باپ ہو اور باپ کی اگر 3-4 اولاد ہو، 5-10 اولاد ہو، اگر ان اولادوں کے اندر اگر جھگڑا ہو تو آپ یقین سے بتا سکتے ہیں کہ وہ باپ کبھی سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کو کبھی راحت ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ میری اولاد آپس میں لڑتی ہے. تو یہ بھی اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اعتبار سے سزا ملی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم کو دنیا میں جانا ہے، دنیا میں تم کو ایک مقرر وقت تک رہنا ہے، اور تم کو دنیا سے کچھ فائدہ بھی اٹھانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی اور جب دنیا میں آ گئے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا. اب کہاں پر ہوا ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن روایتوں میں ہے اس لیے بیان کر دیتے ہیں. اور مناظرہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے آدم، تم نے لوگوں کو مروا دیا. میں آسان الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں. تم نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تمہاری وجہ سے تم بھی جنت میں نکلے، لوگوں کو بھی جنت سے نکلنا پڑا. تم نے یہ کیا کر لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو کلیم اللہ ہو، تم تو بتکلف بلا تکلف اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر لیتے ہو، تم ایسی بات کرتے ہو. مجھے آپ سے امید نہیں تھی، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے پہلے اس چیز کو مقدر کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ خطا کر لی نا، اس خطا کا بیان وہ میدان محشر میں بھی کریں گے. میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع نہیں کریں گے. لوگ پریشان ہوں گے، کیا کرے لوگ، بلکہ تمنا یوں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں ڈالنا ہو تو جنت میں ڈال دے، جہنم میں بھیجنا ہو تو جہنم میں بھیج دے، لیکن ابھی حساب و کتاب شروع کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس وقت جو سورج ہوگا میرے دوستو، وہ تقریباً 1.5 میل یا 2 میل کے فاصلے کے اوپر آ جائے گا. آج لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے کے اوپر سورج موجود ہے. میں جن کی گرمی کے اندر میرے اور آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پر میدان محشر میں حال کیا ہوگا؟ میدان محشر کی ہولناکی ایسی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس آیت کریمہ کے تحت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ البدور الصافرہ کے اندر روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر کوئی ایسا بندہ آ گیا، نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک پل کے لیے مان لو کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا جس نے 70 نبیوں کے برابر اعمال کیے ہوں گے، لیکن میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ بھی یوں کہے گا کہ آج میرے بچنے کی گنجائش نہیں ہے. وہاں پر لوگ جائیں گے کہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش تو کروانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر لے. چنانچہ ان کو کہا جائے گا کہ تم ایک کام کرو، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. میں خلاصہ بتا رہا ہوں روایت کا. حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، اے آدم آپ سب سے پہلے انسان ہو، آپ ابو البشر ہو، تمام جو اولاد ہے اس کے آپ باپ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے.
آپ نہیں جانتے ہو ہم کتنی بڑی مصیبت میں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آپ صحیح بات لے کر آئے ہو، لیکن میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا ہوں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، آپ دانے کو مت کھانا، لیکن میں نے کھا لیا تھا۔ آج تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے، اور آج تو میرا رب بھی میرے سے اتنا ناراض ہے، اس سے پہلے اتنا ناراض نہیں تھا۔ آپ ایک کام کرو، میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر سفارش کر لو۔ سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تعریف کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے سے بھی ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لیا تھا، حالانکہ اللہ نے مجھے منع کر لیا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اتنا ناراض ہے، اس سے پہلے اتنا ناراض کبھی نہیں تھا۔ کرتے کرتے الگ الگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم ایک کام کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی سفارش کر لیں گے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، پاک مریم سے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ ہماری سفارش کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہاں ایک ایسے انسان کا آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ تو لوگ کہیں گے، پورا مجمع کہے گا کہ کس کی بات کرتے ہو؟ فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ آئیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر لے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دعائیں دی گئی تھی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی دعاؤں کو مانگ لیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے کہ جو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی دعا دی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی وہ دعا قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر میں یہاں پر دعا مانگوں گا صرف تمہارا فائدہ ہوگا، قیامت کے میدان میں مانگوں گا تمام امتوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ارشاد فرمائیں گے ہاں میں یہاں پر دعا لے کر آیا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور بہت لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ وہ تعریف اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی ہوگی، اور وہ تعریف کے کلمات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، کیا اعلان ہوگا؟ اللہ کی جانب سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطی مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر حساب و کتاب شروع کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے مقام بھی دیا ہے، اور جب ان سے خطا ہو گئی تو اس خطا کا ذکر وہ میدان محشر میں بھی کریں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر کہاں پر اتارا، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ تم اترو اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تو یہ خطاب کن کو تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تھا، سانپ کو بھی تھا اور شیطان کو بھی تھا۔ اور یہ قول ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا، حضرت قتادہ بھی اسی طریقے سے بات فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی اقوال موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اتارا ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے دجنہ، وہاں پر اتارا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر اتارا تھا، اور ہندوستان اس وقت بہت بڑا علاقہ گنا جاتا تھا جو آج سری لنکا ہے۔ سری لنکا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ہے، میرے ذہن سے وہ جگہ کا نام نکل گیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا اور حضرت اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدلفہ میں اتارا۔ حالانکہ بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفا پر اتارا تھا اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مروہ کے اوپر اتارا تھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر اتارا۔ اس کے بعد اب دنیا کے اندر اتر تو گئے، اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام کیوں دیا؟ جب ان کو اتارا تو ان کے اترنے کی کیفیت کیا تھی؟ اور شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتارا تو شیطان کو اتارنے کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا نا تو انہوں نے اپنے گھٹنے پکڑ لیے تھے اور رکوع کی کیفیت کے اندر تھے، یعنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتارا۔ اور شیطان جب اترا تھا نا تو شیطان اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہوئے اور اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے اترا تھا، یہ گویا کہ تکبر کی علامت ہے، اس طریقے سے اترا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بھی قبول کی، اور شیطان ابھی بھی امید کر رہا ہے کہ میں میدان محشر میں توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرمائیں گے۔ اب اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میں مختصر کر رہا ہوں، حالانکہ بہت ساری روایتیں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند کلمات سکھائے کہ آدم تم ان کلمات کے ذریعے سے میرے سامنے توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر دوں گا۔ تاریخ ابن عساکر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی بھیجی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ تیرا نام پاک ہے، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو تیرے عرش کے اوپر میں نے لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کوئی قیمتی انسان ہے اور سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مقبول ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر یہ جملہ آیا لا الہ الا اللہ، اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کی خدمت میں بھی یہ بھی واقعہ پیش کر لوں، حالانکہ تھوڑا سا ہٹ کر واقعہ ہے، پھر آگے بیان کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ سفر میں گئے تھے، غالباً ملک شام گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کوئی خواب دیکھا اور اس خواب کا ذکر انہوں نے وہاں پر کسی سے نہیں کیا، بلکہ صرف ایک پادری تھا، اس پادری سے انہوں نے کیا۔ یہاں پر مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر لیا ہے، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے خواب دیکھا اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی اس پادری سے، اس راہب سے۔ تو اس پادری نے یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جہاں پر رہتے ہو یعنی مکہ المکرمہ، وہاں پر ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے اندر تم ان کے وزیر رہو گے اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ اور جانشین رہو گے۔ اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے دو وزیر ہیں اور آسمان میں میرے دو وزیر ہیں۔ دنیا میں میرے دو وزیر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ہے، اور آخرت میں میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اور اس طریقے سے اس نے خواب کی تعبیر دے دی کہ ان کی وفات کے بعد تم ان کے جانشین اور خلیفہ بنو گے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے تم ان کے وزیر بن کر رہو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا ذکر نہ کسی سے کیا، نہ اس کی تعبیر کا ذکر انہوں نے کسی سے کیا۔ وہ مکہ المکرمہ آئے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے مد دلیل ولا ما تدعی یا محمد، سننا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے دعوے نبوت کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی آتی تھی، جبرائیل آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا، ابو بکر تم میرے سے دلیل مانگتے ہو کہ میرے دعوے نبوت کے اوپر دلیل کیا ہے، تو سنو، الدلیل ولا ما ادعی رؤیاک التی رأیتہ فی الشام، میرے دعوے نبوت کے اوپر دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تم ملک شام سے دیکھ کر یہاں پر میرے پاس آ رہا ہے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اس سلسلے میں روایت موجود ہے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ کعبہ کے پاس آئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا حضرت آدم علیہ السلام کو تلقین کی، بتائی، ان کے دل میں ڈالی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو یاد کرنے جیسا ہے۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وارزنی بما قسمت لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، اے اللہ میرے عذر کو قبول کر لے۔ اس لیے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے کا کہ اے اللہ مجھے سے گناہ ہو گیا ہے، عذر میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تو مجھے میرے گناہوں کے اوپر سزا دے گا تو میں تیرا بندہ ہوں، میں سزا کا مستحق ہوں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر لے گا تو تیرے سے بڑا ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ حضرت آدم نے فرمایا اے اللہ تو میری حاجت کو جانتا ہے، تو میرے سوال کو پورا کر لے۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اے اللہ میرے نفس میں کیا چل رہا ہے وہ تو جانتا ہے۔ فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ریاض الصالحین میں روایت موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو جنگل میں چلا گیا ہو، اس کے پاس سواری بھی موجود ہو، کھانا پینا بھی ہو، سب کچھ ہو، اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے، اس کے ساتھ کھانا بھی چلا جائے، پینا بھی چلا جائے، ریتیلا میدان ہے، رن کے اندر بندہ زندگی گزار رہا ہے اور اپنے تکیے کے اپنے اینٹ نیچے رکھی ہے سر کے نیچے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بس انتظار کر رہا ہے کبھی موت آئے گی، ابھی موت آئے گی، ابھی موت آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ میں پانی میرے پاس ہے نہیں، میں زندہ کیسے رہوں گا، کھانا میرے پاس ہے نہیں، میں زندہ کیسے رہوں گا، سواری جو تھی وہ غائب ہو گئی ہے، کھانا پینا سب اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اب وہ بندہ موت کا انتظار کرتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جاتی ہے جس سواری پر کھانا بھی ہوتا ہے، جس سواری پر پانی بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں خوش نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کو تو گویا کہ اپنی دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی، کب تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نئی زندگی دے دی ہے، اور وہ خوشی کے اندر پاگل ہو جاتا ہے اور اس کے الفاظ اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا اس کو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن خوشی کے مارے اس کی زبان پوری لڑکھڑا جاتی ہے، وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ خوشی کے اندر اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان پھسل جاتی ہے، اس بندے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کی نیت سے چل پڑتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی
اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کو خوش کر دے، اور ایسے سچے یقین کا سوال کرتا ہوں، اتنا مجھے تیری ذات پر یقین ہو جائے کہ مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ جو مصیبت مجھے پہنچ رہی ہے وہ اللہ نے پہلے میرے لیے مقدر میں لکھی تھی تبھی مجھے پہنچی ہے، اگر میرے اللہ نے مقدر میں نہ لکھی ہوتی تو وہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی، اتنا مجھے سچا یقین ہو جائے، اور اے اللہ مجھے تیری رضا کے اوپر خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی، کیا وحی بھیجی؟ اے آدم ہم نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، ہم نے آپ کے گناہوں کو معاف کر لیا ہے، اور جو بندہ بھی یہ دعا پڑھے گا، یعنی میں اور آپ سب آ گئے اس میں، جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر لیں گے، اور ہم اس کے ٹینشنوں کو، اس کے غموم اور ہموم کو دور کر لیں گے، اور اسی طریقے سے ہم شیطان کو اس سے دور کر لیں گے، اور اس کو تجارت کے اندر، یعنی خلاصہ بتا رہا ہوں کہ تجارت میں ہم اس کو بہت بڑا نفع بھی دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ دنیا کو ٹھکرائے گا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ذلیل کر کے ہمارے قدموں پہ ڈال دیں گے اگرچہ ہم دنیا سے نفرت کریں گے کہ دنیا میرے پاس نہیں آنی چاہیے، پھر بھی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے 200 سال تک توبہ مانگتے رہے اللہ سے۔ کتنے سال تک؟ 200 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے۔ کون سے کلمات؟ یہاں پر روایت الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے جن الفاظ سے توبہ کی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فرحمنی انک انت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری حمد کو ہم بیان کرتے ہیں، اور میں نے برا عمل کیا ہے اور میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اور اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما لے، بے شک تو تمام رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، تیری ذات پاک ہے اور تیری تعریف ہم بیان کرتے ہیں۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی۔ یہاں پر میں نے واقعے کو بہت زیادہ مختصر کر لیا ہے، حالانکہ یہی واقعہ آگے بھی آنے والا ہے۔ یہ واقعہ 8ویں پارے میں جب آئے گا وہاں پر اس کو اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک الگ انداز میں وہاں پر بیان کیا جائے گا۔ آج کی تفسیر میں ہمیں خلاصہ کیا ملتا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم گناہوں پر اصرار نہ کریں، گناہوں کے اوپر تکبر نہ کرے، گناہوں کے اوپر اڑے نہ رہے، گناہ کرنے کے بعد فخر نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا لے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر لے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر لے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر لے۔ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے نا، بار بار اپنے آنسو بہاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو زیادہ محنت نہیں کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے نا، ہم نہیں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کئی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کئی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر ماں کا رشتہ اور بیٹے کا رشتہ بہت قریب مانا جاتا ہے۔ ماں کی اگر نافرمانی بیٹا کر لیتا ہے نا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور پھر کئی عرصے کے بعد معافی مانگنے کے لیے آتا ہے نا، تو ماں تانا تو ضرور دیتی ہے کہ بیٹا میں نے معاف تو کر لیا، لیکن اب آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، اب کیا فائدہ؟ تو نے میرے دل کو توڑ دیا، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو نے مجھے رلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ کوئی بندہ 70 سال کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کر جائے گا، اور 1 مرتبہ جا کر کہے ربا میرے سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر لیا ہے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت مختصر بیان کر لیا، اب آج چونکہ مجھے قابل اور حابل کا واقعہ بھی بیان کرنا تھا،
تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اور ان کا قتل کا واقعہ کیسے پیش آیا. لیکن آئندہ سوموار کو چونکہ مضمون بھی پورا کرنا ہے اس لیے وہ واقعہ انشاءاللہ شروع میں ہی آ جائے گا کہ کس طریقے سے قابل اور حابل کا واقعہ پیش آیا, قرآن کریم کے سلسلے میں الفاظ کیا ہے, کیوں واقعہ پیش آیا, اور سب سے بڑی بات کہ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد شیطان نے قابل کو کس حد تک پہنچا دیا, کس گناہ تک اس کو پہنچا دیا, وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ سوموار کو آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب